اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس بات پر کوئی شک نہیں کہ سمندر بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ یہ خوف مزید بڑھ جاتا ہے جب ہم اوشن کے بیچ جاتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ جیسے جیسے اندر جائیں گے سمندر مزید خوفناک اور پر اسرار ہوتا جائے گا۔ سمندر کا 80% حصہ وہ حصہ ہے جہاں پر آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ آج ہم جس شخص کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو دنیا کا خوش قسمت اور بد نصیب انسان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والا ہیرسن نامی یہ شخص ایک بوٹ پر بوچی کی جاب کرتا تھا۔ 26 مئی 2013 کو یہ بوٹ 12 کرو ممبر کے ساتھ گولف آف گینی میں ایک آئل ٹینکر کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ اس میں ہیرسن بھی موجود تھا۔ نائجیریا کے ساحل سے 32 کلومیٹر دور گولف آف گینی میں ایک آئل ٹینکر پھنس چکا تھا۔ اس بوٹ کا کام ہی سمندر میں بحری جہازوں کو مدد فراہم کرنا ہوتی ہے۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے اور ماحول کے مطابق انہوں نے آئل ٹینکر کو رسیوں کی مدد سے ٹو کرنا شروع کیا۔ ابھی انہوں نے ٹو کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک سمندر میں ایک بہت خوفناک لہر اٹھی اور ان کی بوٹ پر آ گری۔ اس وجہ سے بوٹ پر زور کا پریشر پڑا اور وہ سلپ ہو گئی۔ یہ پریشر اس قدر زیادہ تھا کہ جس رسی سے آئل ٹینکر کو ٹو کیا جا رہا تھا وہ رسی بھی ٹوٹ گئی اور بوٹ ڈوبنے لگی۔ اندر موجود 12 کرو ممبر پر افراتفری مچ گئی۔ زیادہ تر کرو ممبرز اپنے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے اور کیبن لاک تھے۔ کیونکہ سمندر کے اس حصے میں پیرٹس اٹیک بہت کامن پائے جاتے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیبن کو لاک کیا گیا تھا۔ کیبن کو لاک کرنا تو شاید پائرٹس کو اندر آنے کے لیے روک سکتا تھا، لیکن سمندر کے پانی کے آگے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ پانی بہت تیزی سے کیبن میں داخل ہو رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ہیرسن کچھ دیر پہلے ہی بوٹ الٹنے سے پہلے ہی کیبن سے نکل کر واش روم گیا تھا۔ جس وقت بوٹ الٹی اس وقت وہ صرف اپنے انڈر ویئر میں موجود تھا اور وہ بری طرح اپنے واش روم کی چھت سے ٹکرایا۔ ابھی اسے ہوش آتی کہ ہوا کیا ہے کہ اچانک پانی روشن دان سے تیزی سے اندر داخل ہونے لگا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور بہت مشکل سے وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جیسے ہی دروازہ اوپن کیا پانی کا بہاؤ ہیرسن کو بہا کر بوٹ کے دوسرے واش روم میں لے گیا، جہاں پر خوش قسمتی سے ایک ایئر پاکٹ موجود تھی۔ اس وقت بوٹ میں مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اتنا اندھیرا کہ ہیرسن کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ پانی کے اندر ہے اور اس کا فیس کسی ایئر پاکٹ سے باہر نکلا ہوا ہے۔ اتنے میں ٹف بوٹ سمندر کے باٹم پر جا لگی اور ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ اس کے بعد پوری طرح خاموشی چھا گئی۔ یہ بوٹ تقریباً 30 میٹر یا 100 فیٹ تک نیچے چلی گئی تھی۔ ہیرسن کو سوئمنگ کا بھی ذرا ایکسپیرینس نہیں تھا اور وہ صرف ایک انڈر ویئر میں ٹھنڈے پانی میں تنہا رہ گیا تھا۔ اس کو اب محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، کیونکہ وہ جس ایئر پاکٹ میں سانس لے رہا ہے وہ بھی کسی بھی وقت پانی سے بھر سکتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہاتھوں کی مدد سے چیزوں کو فیل کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اس کی ایئر پاکٹ سے بھی بڑا ایئر پاکٹ موجود تھا۔ یہ ٹب بوٹ کے انجینئر کا آفس تھا جہاں پر اس نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو اور سانس لینے کے لیے بھی اتنا آکسیجن جتنا ایک ایئر پاکٹ میں موجود ہو سکتا تھا۔ یہ ایئر پاکٹ صرف 1.2 میٹر بڑا تھا۔ اتنی کم جگہ میں کتنا آکسیجن ہو سکتا تھا جو ہیرسن کو زندہ رکھ پائے گا؟ ظاہر ہے یہاں پر بھی اس کے بچنے کے چانس بہت کم تھے۔ وہ اس خوف میں ہی تھا کہ اس کو کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ شارک کی آوازیں تھیں جو کسی چیز کو کھا رہی تھی۔ ہیرسن نے دیکھا تو نہیں پر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شارک اس کے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ہیرسن نے اپنا دماغ لگانا شروع کیا۔ اس نے کوشش کر کے کچھ کین کے ڈبے ڈھونڈ لیے۔ اس کو پی کر اس نے خود کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اسے تیرتا ہوا میٹرس ملا۔ اس پر لیٹتے ہوئے اس نے اپنی چسٹ کو پانی سے باہر نکال لیا۔ تھوڑی اور دیر تک اگر وہ پانی میں رہتا تو وہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتا۔ ڈی ہائیڈریشن ہائپوتھرمیا سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی سلوشن نہیں ملا اور وہ چیز تھی آکسیجن۔ ایئر پاکٹ میں آکسیجن لیول تیزی سے گرتا جا رہا تھا۔ اس ایئر پاکٹ میں صرف اتنا آکسیجن لیول تھا جو ایک انسان کو صرف 60 گھنٹوں تک زندہ رکھ سکتا تھا۔
हैरिसन को 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन जो पहले ही बहुत कम था वो भी अब सिर्फ कुछ घंटों का मेहमान था। हैरिसन इस अंधेरे में अब सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था कि एटलीस्ट जब वो मरने के बिल्कुल करीब था तो उसे अचानक एक दस्तक सुनाई दी। ऑयल टैंकर ने एक टीम भेजी थी जो डब पोर्ट के मलबे से लाशें ढूंढने आए थे। उनको इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि अभी एक इंसान जिंदा है। इतने में हैरिसन को इंजीनियर के रूम में एक रोशनी दिखाई दी। उसकी खुशी की इंतहा न रही जब उसने एक रेस्क्यू डाइवर को अपने पास आते हुए देखा। डाइवर का कहना था कि हैरिसन अपनी मौत के बहुत करीब था और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने फ़ौरन उसे ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसकी ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को फ़ौरन समुंदर से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि सडन प्रेशर की वजह से उसका हार्ट फेल भी हो सकता था। इस वजह से पहले एक डाइविंग बेल मंगवाई गई। हैरिसन को इसमें डालकर समुंदर से बाहर निकाला गया। उसके बाद भी हैरिसन को 2 दिन तक इसी डाइविंग बेल के अंदर रहना पड़ा क्योंकि इसका प्रेशर आस्ता आस्ता कम किया जा रहा था। 2 दिन के बाद हैरिसन पूरी तरह नॉर्मल हो गया। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले ये बोला कि आइंदा मैं कभी भी समुंदर के करीब नहीं भटकूंगा। हैरिसन दुनिया का शायद पहला और शायद आखिरी इंसान है जो किसी भी डाइविंग इक्विपमेंट के बगैर समुंदर के बॉटम पर सबसे ज़्यादा टाइम गुजारने और फिर ज़िंदा बाहर आने वाला शख्स है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।